بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات وہی چل رہی ہے، دیانتدارانہ زندگی بسر کرنے والوں پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، اے افراد جماعت مومنین، تم اپنی ذات کی نگہداشت کرو، یہ تم خود ہی کر سکتے ہو، دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی ذات کی نگہداشت سے صحیح راستے پر چلتے رہے تو غلط روش پر چلنے والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مگر بظاہر ہمارا مشاہدہ اس کے الٹ ہے کہ جو اگر صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ تو ان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، دوبار ہو جاتا ہے معاشرے میں، اور خاص کر جو نوکری کرتے ہیں، ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ایک طبعی زندگی کا نفع نقصان، اس پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ سب کے لیے طبعی زندگی کا نفع نقصان سب کے لیے برابر ہے، کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، اس کے لیے یہ برابر لیول پلینگ فیلڈ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی، اس پر مطلب یہ سب کے لیے برابر ہے، ہر کوئی اپنا مفاد جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے حاصل۔ آگے اس کا دوسرا حصہ ہے، اس کا دوسری سطح زندگی کا نفع نقصان، دوسری زندگی جو آنے والی زندگی ہے، جو اب جسے ہم زندگی ذات کہتے ہیں، جس نے مرنے کے بعد نہیں مرنا، جس پر سزا اور جزا وارد ہونی ہے، جس نے سب کچھ بھگتنا ہے، اب اس پر بات کرنی ہے۔ تو اس میں یہ سوال کا جواب آ جائے گا، اس آیت کا جواب انشاءاللہ اس میں آ جائے گا۔ دوسری زندگی کی دوسری سطح جسے ہم بغرض تعارف انسانی زندگی کہہ کر پکارتے ہیں، حیوانی زندگی سے بلند ہوتی ہے، اس میں اخلاقی اقدار کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ جو شخص ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے، جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اس سے مستقبل کی زندگی یا حیات آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن زندگی کی اس سطح پر حیوانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یہ زندگی ساتھ رہتی ہے، ذات انسان کے اندر رہتی ہے، اور حیوانی جو زندگی ہے، جو اس کے لوازمات ہے، تقاضے، وہ بھی ساتھ بالکل رہتے ہیں، وہ بھی بدستور موجود ہوتی ہے، اور اس کے تقاضے بھی اسی طرح زندہ رہتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ انسانی زندگی پر دوہرے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، ایک طبعی قوانین اور دوسرے مستقل اقدار سے متعلق قوانین۔ صحیح زندگی جسے اسلامی زندگی یا کہ مومن کی زندگی کہا جاتا ہے، وہ ہے جس میں انسانی جسم اور اس کی ذات دونوں کے تقاضے بحسن و خوبی پورے ہوتے رہیں۔ بات بڑی واضح ہے، جسم اور جو اس کے اندر ذات ہے اس کے تقاضے صحیح، یعنی اسلامی معاشرہ میں ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، اسلامی معاشرہ میں، قرآنی معاشرہ میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اگر ہو ایسا معاشرہ تو پھر پتہ چلے تو اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن غلط غیر اسلامی معاشرہ میں ان دونوں میں قدم قدم پر ٹکراؤ ہوتا ہے، یعنی اس معاشرہ میں ایک طرف ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو مستقل اقدار، دیانت، امانت، پاک بازی، سچائی کا تحفظ چاہتا ہے، اور اس کے مد مقابل دوسرا انسان یا انسانوں کا گروہ جنہیں ان اقدار کا کوئی پاس نہیں ہوتا، وہ صرف مادی مفادات کے خواہاں ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی طریق سے حاصل ہو جائیں۔ جب ان دونوں کے مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس شخص کے مقابلہ میں جو ان کے حصول کے لیے ہر قسم کا حربہ بلا تعمل استعمال کرے، جب ان دونوں کے مفادات میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس شخص کے مقابلے میں جو ان کے حصول کے لیے ہر قسم کا حربہ بلا تعمل استعمال کرے وہ حاصل کر لیتا، مگر وہ شخص ناکام رہے گا جو ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ مستقل قدر اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، وہ بندہ ناکام رہے گا۔ یہ بظاہری ایسی چیز میں اب اس شخص کے سامنے دو راستے ہیں جن میں سے یہ جون سا چاہے منتخب کر لے، یا تو یہ بھی اقدار پرستی کو بالائے طاق رکھ کر ہر حربہ استعمال کر لے، چھوڑ دے امانت، دیانت، سچائی، یہ وہ حربہ استعمال کر لے، اور اس طرح فریق مقابل کا اس کے برابر کی سطح پر کھڑے ہو کر مقابلہ کرے۔ ایک تو یہ راستہ ہے، اس سے اسے مادی مفاد تو حاصل ہو جائیں گے لیکن اس کی ذات کا نقصان ہوگا، اور یا یہ اپنی ذات کے مفاد کو ترجیح دے کر اصول پرستی کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان مفادات جو بظاہر نظر آ رہے ہیں ان کی قربانی دے دے،
اصول پرستی پر آپ قائم رہے اور ان پر قائم رہے۔ اس طرح اسے مادی نقصان تو اٹھانا پڑے گا، مادی نقصان تو اسے اٹھانا پڑے گا، لیکن اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ بات غور طلب ہے، اہم بات یہی جواب ہے اس کا، لیکن اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا جب قرآن کریم نے کہا تھا کہ وہی صورت اسی کا حصہ 105 کا مائدہ کا، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ اگر تم اپنی ذات کی نگہداشت کرو گے تو جو شخص غلط راستے پر چل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں مادی نقصان پہنچا دے، لیکن وہ تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو وہ تمہاری اندر ذات ہے جس کے لیے تم نے یہ ساری قربانی دی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، یہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے 105 کا مائدہ کا۔ انسانی ذات کے اہم بات، انسانی ذات کے نفع یا نقصان کا اندازہ مادی پیمانوں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ جو اندر والی ذات ہے، جس نے مرنا نہیں ہے، جس نے آخرت میں جا کر جواب دینا ہے، جس پر جزا اور سزا وارد ہونی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ انسانی ذات کے اس ذات کے نفع یا نقصان کا اندازہ مادی پیمانوں سے نہیں لگایا جا سکتا، اسے خدائی پیمانوں سے ماپا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب اسے قانون مکافات عمل کی میزان میں تولا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ جو ذات ہے اندر، جس نے آگے جا کر جواب دینا ہے، جس پر جواب دہی ہونی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس کی نگہداشت کر لی، مادی نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات ہے اس میں، میرا خیال بات کافی حد تک صاف ہو گئی ہے۔